بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 27 مئی بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ لاہور ہائی کورٹ نے نگران حکومت پنجاب کے خلاف جو فیصلہ ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ نگران حکومت کو ہٹانے کے حوالے سے جو اہم سماعت ہوئی تھی اس کا تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا گیا، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے عمران ریاض خان کے مقدمے میں ان کی بایابی کیس میں اہم تحریری فیصلہ جاری ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ کا، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے 121 مقدمات کے خلاف جو درخواست دی تھی اس پر بھی تحریری فیصلہ آ گیا ہے۔ یہ 5 رکنی بینچ تھا لاہور ہائی کورٹ کا، کل فیصلہ محفوظ ہوا تھا جس کو مختصر فیصلہ سنایا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی جانب سے 121 مقدمات کے اخراج کے لیے اور ساتھ اس میں یہ بھی ریکویسٹ کی گئی تھی، استدعا کی گئی تھی کہ تمام مقدمات کو ایک جگہ پر یکجا کیا جائے۔ اس میں یہ بھی گزارش کی گئی تھی کہ تمام مقدمات ایک ہی عدالت میں چلائے جائیں۔ اس میں یہ بھی استدعا کی گئی تھی کہ جو انویسٹیگیشن کے لیے جو تفتیش ہے، تفتیش کے لیے جو متعلقہ اتھارٹیز ہیں وہ زمان پارک میں یا ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان کی جو تفتیش ہے وہ کریں، اور اس طریقے سے مختلف ریلیف مانگے گئے تھے، 4-5 مختلف ریلیف مانگے گئے تھے، اور اس میں مین تو یہی تھا کہ یہ جو مقدمات ہیں 121 مقدمات یہ خارج کیے جائیں، اور پھر باقی بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ریلیف تھے۔ لاہور ہائی کورٹ میں کل سماعت ہوئی اور عدالت میں سلمان صفدر عدالت میں پیش ہوئے بیرسٹر سلمان صفدر صاحب عمران خان کی جانب سے، جہاں عدالت نے عمران خان کے وکیل کو ہدایت کی کہ ہم چاہیں گے کہ ہاں آپ آج اپنے دلائل مکمل کر دیں۔ سرکاری وکیل نے موقف اختیار کیا کہ عمران خان کے خلاف سارے کیسز کی کاپی ہم نے فراہم کر دی ہے۔ عمران خان نے سپریم کورٹ میں 9 مئی کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے اور کارروائی روکنے کی درخواست دائر کی ہے، جس پر سرکاری وکیل نے اعتراض اٹھایا کہ اس درخواست کے بعد ہائی کورٹ میں اسی نوعیت کی درخواست پر کارروائی کیسے ہو سکتی ہے۔ عدالت نے باور کروایا کہ ہمارے پاس جو درخواست ہے اس میں مختلف نکات اٹھائے گئے ہیں۔ عدالت نے عمران خان کے وکیل سے استفسار کیا کہ 16 مئی کو ایک درخواست دائر کی تھی، اس درخواست میں آپ نے استدعا کی کہ 9 مئی کے بعد درج مقدمات کی تفصیلات فراہم کی جائیں، اسی نوعیت کا ریلیف آپ نے سپریم کورٹ سے بھی مانگا ہے، تو کیا آپ کو یہ درخواست واپس نہیں لینی چاہیے؟ عمران خان کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ مجھے صرف 5 منٹ کا وقت ہے، میں کچھ گزارشات رکھنا چاہتا ہوں۔ عدالت نے ریمارک دیا کہ آپ کو زیادہ وقت دیں گے۔ بیرسٹر سلمان صفدر کا موقف تھا کہ عدالت کا شکر گزار ہوں کہ ججز مختلف شہروں سے آ کر بھی آج یہ لارجر بینچ میں کیس سن رہے ہیں۔ عدالت نے باور کرایا کہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ صرف ایک جج صاحب دوسرے شہر سے آئے ہیں۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے موقف اختیار کیا کہ پولیس یہ بتائے کہ 9 مئی کو جب عمران خان نیب کے پاس تھے تو پھر مقدمات کیوں ہوئے؟ ہم چاہتے ہیں کہ پولیس بتائے کہ عمران خان کے خلاف شواہد کون سے شواہد موجود تھے۔ جسٹس انوار الحق پنو صاحب نے استفسار کیا کہ کیا آپ نے 9 مئی کے واقعات میں درج مقدمات میں ضمانت لی ہے؟ بیرسٹر سلمان نے آگاہ کیا کہ ہم نے ضمانتیں کرا لی ہیں۔ عدالت نے ریمارک دیا تو پھر آپ یہ شواہد والی بات متعلقہ عدالت میں کریں۔ عدالت نے ہر موقع پر درخواست گزار کو ریلیف دیا اور انصاف تک رسائی کو یقینی بنایا۔ علی باقر نجفی صاحب نے ریمارک دیا، یہ جسٹس علی باقر نجفی صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ ہے، بیسیکلی اس میں جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ ہیں، جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب ہیں، جسٹس انوار الحق پنو صاحب ہیں اور جسٹس امجد رفیق صاحب، یہ 5 رکنی بینچ ہے۔ نجفی صاحب نے عمران خان کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ اب آپ عدالت سے اور کیا چاہتے ہیں، جبکہ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے ریمارک دیا کہ آپ ہمیں جو مقدمات کی تعداد ہے وہ بھی لسٹ پرووائڈ کر دیں۔ جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے استفسار کیا کہ کیا آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ اب آپ کو آج کے دن کیا ریلیف چاہیے، ہم اس پر سرکاری وکیل کے اعتراضات سن لیتے ہیں۔ وکیل عمران خان نے دلائل دیے کہ 4 ماہ پہلے مقدمات درج ہونا شروع ہوئے، ان کی جو خواہش تھی اس میں کامیابی نہیں ملی، پھر کرپشن کیسز بنائے۔ جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے کہا ہم کوئی ٹاک شو میں نہیں بیٹھے، آپ کی تمام باتیں ٹاک شو کے لیے بہترین ہیں، آپ ہمیں قانونی دلائل دیں۔ اور ساتھ انہوں نے موقف اپنایا کہ پاکستان میں 1947 سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ 1974 کے بعد سیاسی انتقام کے حوالے سے کوئی عدالتی فیصلہ موجود نہیں ہے، آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی، موجودہ صورتحال میں سیاسی انتقام کے حوالے سے جامع عدالتی حکم وقت کی ضرورت ہے۔ امید کرتے ہیں یہ 5 رکنی لارجر بینچ اس سیاسی انتقام پر جامع فیصلہ دے گا کہ کیا کسی کو سیاسی مخالف کو جیسے وہ حکومت سے ہٹا دیا جاتا ہے تو کیا اس کے خلاف کوئی 150 کے قریب مقدمات اس کے یا اس کی جماعت کے خلاف بنائے گئے ہیں، کیا کبھی کسی کے خلاف اس طرح کا کریک ڈاؤن ہوا ہے؟ عمران خان کے وکیل نے موقف اپنایا کہ عمران خان کی عمر 71 برس ہے اور ان پر کرمنل کیسز بنائے گئے، 71 برس کی عمر میں کرائم کے کیسز کی بہت کم مثالیں ملتی ہیں۔ جسٹس انوار الحق پنو نے ریمارک کیا کہ آپ کے کلائنٹ غیر معمولی ہیں۔ وکیل عمران خان کا موقف تھا جی بالکل وہ بہت فٹ ہے اور ہمیں اس بات کا تانا بھی ملتا ہے۔
وکیل عمران خان نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان سابق وزیر اعظم ہے مگر انہیں سیکیورٹی نہیں دی گئی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ آپ نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ سرکاری وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ہائی کورٹ نے عمران خان کی سیکیورٹی جو دی گئی تھی، جس میں 123 پولیس اہلکاروں کی سیکیورٹی عمران خان کو دی گئی تھی، اور عمران خان کے وکلا نے اس سیکیورٹی کو ویریفیکیشن بھی کی۔ عدالت نے کہا کہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ نہ کریں، آپ ہر روز کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کے خطرات ہیں، آپ نے سیکیورٹی کی ویریفیکیشن خود کی، پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سیکیورٹی نہیں دی گئی؟ اگر ویریفیکیشن کے دوبارہ سیکیورٹی واپس لی گئی ہے تو آپ کو عدالت سے رجوع کرنا چاہیے تھا، جو آپ نے نہیں کیا۔ عدالت نے سرکاری وکیل سے استفسار کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ بدنیتی سے ایک کے بعد دوسرا مقدمہ درج کیا گیا۔ سرکاری وکیل کا موقف تھا کہ القادر ٹرسٹ میں عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے، ہم دیکھتے ہیں کہ فاضل ججز عدالتوں کے اندر سے گرفتار کروا دیتے ہیں۔ ملزمان کو عدالت نے خفگی کا اظہار کیا اور باور کرایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں، پنجاب کی بات کریں۔ سرکاری وکیل کا موقف تھا کہ جتنا ریلیف عمران خان کو عدالتوں سے مل رہا ہے، تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ عدالت نے ریمارک کیا آپ کو اس عدالت کے سامنے یہ بات نہیں کرنا چاہیے تھی۔ جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارک کیا کہ یہاں صبح سے شام تک ہر ملزم کو حفاظتی ضمانتیں ملتی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی 121 مقدمات کی جو کے خلاف کارروائی کی درخواست تھی، اس میں فیصلہ محفوظ کیا، جو بعد میں فیصلہ سنایا گیا۔ اب چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی ملٹیپل اس میں استدعائیں تھیں، پریئرز تھیں، اور ان کی جانب سے مختلف قانونی پوائنٹس تھے، اور بیسیکلی سلمان صفدر صاحب یہ عدالت کو باور کروانا چاہتے تھے کہ سیاسی انتقام پر مبنی اتنی بڑی کارروائیاں، کہ جو آپ کا سیاسی مخالف ہے وہ صبح و شام عدالتوں میں رہے، نہ وہ اپنی الیکشن کمپین کر سکے، اور پھر ایک بندہ جس کے خلاف اس کی 70 سالہ عمر میں ایک مقدمہ درج نہ ہوا اور ایک سال میں درجنوں مقدمات درج ہو گئے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیاسی انتقام ہے، اور اس کے اوپر عدالتوں کو 1974 کے بعد ہماری عدالتوں نے سیاسی انتقام سے متعلق، چونکہ یہ ایکسٹرا آرڈینری ایک سرکمسٹانسز ہیں، اس وجہ سے عدالتوں کو اس کے اوپر فیصلہ دینا چاہیے۔ بہرحال عدالت نے اس پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ عدالت نے کہا فار دی ریزنز ٹو بی ریکارڈڈ لیٹر انکلوڈنگ دی 4 فارمولیٹڈ کوسچنز آف لا مینشن ان ریٹ پٹیشن نمبر، آگے ریٹ پٹیشن کے نمبر کے، جو ہم ان درخواستوں کو ڈسپوز آف کر رہے ہیں، 3 طرح کے ریلیف ہوتے ہیں۔ ایک الاؤڈ ہوتا ہے، درخواست منظور کر لی، منوان جو آپ نے مانگا وہ آپ کو مل گیا۔ ایک ڈسپوز آف ہوتا ہے، ڈسپوز آف میں عدالت ڈائریکشن دیتی ہے رسپونڈنٹس کو، جو حکومت ہے، وہ پنجاب حکومت ہو سکتی ہے، وہ وفاقی حکومت ہو سکتی ہے، ان کو کوئی ڈائریکشن دی جاتی ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے ڈسمس۔ اب یہاں ڈسپوز آف کی ہیں، ڈسپوز آف میں عدالت کہہ رہی ہے کہ ہم جو اس کو ڈسپوز آف کرنے کی ریزنز ہیں وہ ہم بعد میں جاری کریں گے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو 4 کوسچن آف لا اٹھائے گئے تھے ریٹ پٹیشنز میں، ہم ان کے متعلق عدالت اپنی ڈائریکشن دے گی، یا اپنی جو عدالت کی جانب سے، یا جو ایک عدالت ایک اپنا پوائنٹ آف ویو دینے جا رہی ہے قانونی، وہ دے گی، اور عدالت نے اس کو ڈسپوز آف کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت سے اچھے کی امید ہے، اور عدالت عمران خان کے جو مختلف ریلیف مانگے گئے تھے اس پر عدالت فیصلہ دے گی۔ دوسری جانب عمران ریاض خان سے متعلق جو 25 مئی کی سماعت کا فیصلہ ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، اور عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ یہ مختلف اپلیکیشنز آئی تھیں، سی ایم نمبر 2 تھی 2023 کی، دس از این اپلیکیشن فار ایشوئنس آف ڈائریکشن ٹو دا اتھارٹیز فار ریکوری اینڈ پروڈکشن آف دی ڈیٹینیو although the same prayer is made in the main writ petition, however it is made part of the main petition allowed and disposed of۔ جو یہ پٹیشن فائل کی گئی تھی عمران ریاض خان کے والد کی جانب سے کہ اتھارٹیز کو، مختلف ایجنسیز کو اس میں فریق بنایا جائے، اس کو منظور کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تھا سی ایم نمبر 4، دس از این اپلیکیشن فار implement of the respondents which is not pressed to the extent of proposed respondent mentioned in serial number 1 and 2, therefore that extent Secretary Ministry of Defence and Secretary Ministry of Interior are allowed to be implemented, and accordingly the applicant is directed to file amended memo of parties۔ تو یہ بھی درخواست دی گئی تھی کہ سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری داخلہ کو اس میں بطور رسپونڈنٹ، بطور فریق شامل کیا جائے، وہ درخواست بھی منظور کی گئی۔ مین کیس request for dispensation of appearance of the Inspector General IG Police from 2-day court proceedings is allowed after examine considering the grounds mentioned in the written application reasonable। AIG legal also submitted documents along with written report to substantiate that a working group constituted under the direction of this court order has taken extraordinary steps to find out the whereabouts of missing person detainee،
کہ جی جو ڈی آئی جی لیگل تھے ان کی جانب سے، پہلے تو آئی جی کا کہا کہ وہ نہیں ہے، ان کی جانب سے جو وجوہات دی گئی تھی وہ واقعی صحیح وجوہات تھی، اور پھر کہا کہ ڈی آئی جی لیگل نے رپورٹ دی جو اب تک پیش رفت ہوئی ہے وہ بھی بہتر پیش رفت ہوئی ہے اور اس پر کام جاری ہے. A report on behalf of Secretary Ministry of Interior Islamabad has also been submitted, which stipulates the denial of arrest, detention of the missing person by the agencies. کہ کسی بھی ایجنسی نے ان کو نہیں اٹھایا، ان کو اغوا یا ان کو گرفتار نہیں کیا. جو وزارت داخلہ کی جانب سے رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی گئی اور تمام ایجنسیوں کی طرف سے انکار آ گیا. It is noticed that none has attended court proceedings on behalf of Ministry of Defence and no report pertaining to steps taken by the agencies working under this control as denied by this court, reflecting from order dated 22/5/2023 is found in the document submitted by the police. Therefore, all the agencies are directed to work together in terms of order dated 22/5/2023 to effect for recovery of the missing person detinue and produce him in the court on 30/5/2023. تمام ایجنسیز کو آرڈر کر دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے کہ ہر صورت آپ عمران ریاض خان کو 30 مئی کو عدالت کے سامنے پیش کریں، اور 30 مئی کو عدالت کے سامنے، اب پہلے آئی جی پنجاب کو حکم تھا، اب تمام ایجنسیز کو، جو ہماری ایجنسیز ہیں ان کو یہ حکم جاری کیا گیا ہے کہ آپ ان کو پیش کریں. ایک درخواست دائر کی گئی تھی کہ جب 90 دن کا وقت گزر گیا، انتخابات نہیں ہوئے، تو نگران حکومت ختم ہو گئی ہے، نگران حکومت کی حیثیت ختم ہو گئی ہے، اور اب نگران حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی وزیر اعلیٰ، جو سابق وزیر اعلیٰ تھے پرویز الہی اور سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے، وہ بحال ہو گئے. اور جب تک نیا الیکشن کا شیڈول نہیں آتا، نیا سیٹ اپ نہیں بنتا، نیا نگران نہیں آتا، تب تک وہ بطور وزیر اعلیٰ کے طور پر کام کریں گے. اور یہ جو نگران وزیر اعلیٰ ہے یا ان کی جو کابینہ ہے یہ غیر آئینی ہے، چونکہ 90 دن کا ٹائم گزر گیا ہے. اس پر جسٹس شاہد کریم صاحب نے تحریری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے درخواست کو باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کیا ہے. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو معاونت کے لیے 27 کا نوٹس جاری کیا ہے. عدالت نے وفاقی حکومت کو اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کیا ہے، اور تمام فریقین کو 6 جون کو تحریری طور پر جواب جمع کروانے کا حکم دیا ہے. اور عدالت نے کہا کہ درخواست گزار کے مطابق اسمبلی تحلیل کے 90 روز کے اندر الیکشن ہونا تھے. اب چونکہ وہ الیکشن نہیں ہوئے تو جو نگران حکومت بیٹھی ہے وہ غیر آئینی ہے. عدالت نے کہا تمام اپنے تحریری جواب جمع کروائیں تاکہ 6 جون کو عدالت اس کو ڈیسائیڈ کر سکے. اب دیکھتے ہیں کہ 6 جون کو کیا ہوتا ہے. جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.